अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वासिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक करंट इशू, एक जुल्म और बर्बरियत जो जारी है फ़लस्तीन के अंदर। इसराइल के मज़ालिम जो हैं वो किसी से ढके हुए छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन आज हमने जो बात करनी है, हमने ये बात करनी है ये फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पे, और हमने ये बात करनी है कि यहूदी या बनी इसराइल कौन है। हमें ये लगता है कि जो बनी इसराइल या जोइश और यहूदी जिन्हें हम कहते हैं वो एक ही कौम है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बनी इसराइल और जो यहूदी हैं ये दो अलग अलग कौमें हैं, आप ये कह सकते हैं। मैं आपके सामने इनकी हिस्ट्री रखूँगा और आप ख़ुद इसमें देखिएगा कि ख़ुद फैसला कीजिएगा कि हम हिस्ट्री पढ़ते हुए या डिस्कस करते हुए या किसी से भी बात करते हुए जब हम जोइश के या यहूदियों की बात करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। मैं आपको इसका एक वाज़ह फ़र्क जो है वो मैं आज आपको बताऊँगा। देखिए, आज से तकरीबन 4000 ईयर्स पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमने सब ने पढ़ा हुआ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। बेसिकली उन्होंने दो शादियां की थी। एक जो उनकी बीवी, उनका नाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम था, और जो दूसरी बीवी थी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से उनके एक बेटे थे जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था, जिन्हें अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मक्का में आबाद किया। और उनसे पहले वहाँ पर मक्का में कुछ भी नहीं था, वो एक रेगिस्तान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक दूसरे बेटे भी थे जिसका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा था कि मैं आपके दोनों बेटों से दो अजीम कौमें पैदा करूंगा जो तादाद में बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम में सिर्फ एक पैगंबर आगे आए जो आपके और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से फिर बहुत सारे आगे पैगंबर जो हैं वो पैदा हुए, जिनमें हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे जिनका नाम था याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो बनी इसराइल था या इसराइल का था। बनी इसराइल इसराइल था। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम या इसराइल के आगे 12 बेटे थे। अब उन 12 बेटों से आगे 12 कबीले बने। अब उन 12 बेटों में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक बेटे का नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम था। उनकी स्टोरी क्या है आप लोग जानते हैं। वो जब वो कुएं में गिराए गए, फिर निकले मिस्र के बाज़ार में या इजिप्ट में जाके फ़रोख्त हुए, फिर अल्लाह के हुक्म से वो इजिप्ट के वज़ीर आज़म बने, प्राइम मिनिस्टर बने, और फ़लस्तीन के अंदर। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहले, उनसे पहले हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में ही रहते थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बेसिकली फ़लस्तीन के ही रहने वाले थे। तो फ़लस्तीन के अंदर एक दफ़ा कहत आया और उसकी वजह से अनाज या खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई वहाँ से। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपने भाइयों को सबको इजिप्ट में बुला लिया। तो जब ये इजिप्ट में रहना शुरू हो गए, टाइम गुजरता गया, इनकी जो जनरेशन थी, अभी भी आप देख लें जो जोइश हैं ये माली लिहाज से बहुत मजबूत होते हैं, फिनंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अभी भी दुनिया का मैक्सिमम जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं, आप फेसबुक के ऑनर से लेकर तो बाकी आप साइंटिस्ट तक देख लें, सब जोइश हैं। तो इन्होंने इजिप्ट के अंदर बहुत प्रॉस्पेरिटी हासिल की, इन्होंने अपना मैक्सिमम कंट्रोल हासिल किया इजिप्ट के अंदर, और ये टाइम के साथ साथ बहुत पावरफुल हो गए। अब आप जानते हैं कि इजिप्ट के ऊपर जो है वो फ़िरौन डिफरेंट जो जिन्हें हम आप रामसेस कहते हैं, फ़िरौन, वो आते गए और उन्होंने हुक्मरानी की। अब इनके पावरफुल होने की वजह से जो फ़िरौन था उसे लगा कि ये मेरे लिए ख़तरा है, तो उसने इनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, इन्हें बहुत मारा गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं एक जो 12 वो कबीले थे इसके इसराइल के, याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उनमें से जो 12 कबीलों में से एक कबीला था जिसका नाम आई थिंक सो रूवी या यूवी करके इस तरह से एक कबीले का नाम था। उनमें से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी कि उन्होंने किस तरह से जो लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई, और अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर तो इजिप्ट से निकले, दरियाए जो नील है या रिवर नाइल जिसे हम कहते हैं उसको क्रॉस किया और फ़लस्तीन में आ गए। अच्छा, जब फ़लस्तीन में पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इस इलाके के ऊपर, ये जो फ़लस्तीन है इसके ऊपर हमला करें और इस इलाके को फ़तह करें।
اچھا، اب جو بنی اسرائیل تھی، وہ جو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو آزاد کروا کر لائے تھے، وہ اتنے بزدل اور انہیں غلامی کی اتنی عادت پڑ چکی ہوئی تھی کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ، آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑائی کرے، ہم تو نہیں لڑنے والے، نہ ہم حملہ کریں گے۔ اب اس بات کی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہاں پر ایک ڈیزرٹ کے اندر 40 سال تک یہ قوم رہی، انکلوڈنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہی۔ اب یہ 40 سال تک ہی کیوں رہے، اور 40 سال کے بعد دوبارہ انہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور پھر فلسطین کو کنکرڈ کیا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس 40 سال کے اندر وہ ساری جنریشن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جن کو بچا کر لائے تھے، وہ ساری غلامانہ ذہنیت کے مالک لوگ تھے۔ مطلب وہ اپنے اس دماغ سے نہیں سوچتے تھے، ان کو فرعون کی غلامی کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ 40 سال تک ایک جنریشن کا اینڈ ہوا۔ اس کے بعد جو نیو جنریشن آئی، وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا اور فلسطین پر حملہ کر کے انہوں نے فلسطین کو پر قبضہ کر لیا۔ اب فلسطین کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ٹائم گزرتا گیا، ایک یہودا ایک قبیلہ تھا، جیسے میں نے بتایا 12 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ کا نام یہودا تھا۔ اب اس یہودا قبیلے سے ایک پیغمبر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ جی، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ بھی وہیں فلسطین کے اندر ہی تھے۔ آپ یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اسی قبیلے سے یہودا قبیلہ کے اندر سے حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ سارے کے سارے فلسطین کے رہنے والے ہیں۔ اب فلسطین کے اندر ہی حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے آپ کہہ لیں ایک عبادت گاہ تعمیر کی، جسے ہم ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب ہیکل سلیمانی بنائی گئی جس کے اندر جوئش جو ہیں یہ سارے عبادت کرتے تھے۔ اچھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا رہوبوام۔ اب ان کا جو بیٹا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح سٹرونگ نہیں تھا، نہ اتنا جینیس تھا، تو اس سے اپنی قوم کو کنٹرول نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک سول وار سٹارٹ ہوگی، انہوں نے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اب اس لڑائی کے نتیجے میں پورا فلسطین 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا۔ ٹوٹل 12 قبیلے تھے، 12 میں سے 2 قبیلے ایک سائڈ پر ہو گئے اور 10 قبیلے ایک سائڈ پر ہو گئے۔ جو 2 قبیلے ایک سائڈ پر ہوئے ان میں ایک قبیلہ یہودا، دوسرے کا نام بنیامین تھا، جبکہ جو باقی 10 قبیلے تھے، 10 جو ٹرائب تھے، وہ دوسری سائڈ پر ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب ان کی آپس میں آئے روز جنگیں چلتی تھی یا آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جو 10 قبیلے تھے ان کے اوپر بخت نصر نے حملہ کر دیا۔ اب یہ بخت نصر کون ہے؟ اسے ہم یہ ایک بیبیلونین رولر تھا عراق کے اندر۔ جو عراق کی ہسٹری پڑھیں تو عراق میں بیبیلون ایک سٹیٹ تھی، اس سٹیٹ کا ایک رولر تھا جسے انگلش میں نباچی ڈانچے بولتے ہیں اور اردو میں اسے بخت نصر بولتے ہیں۔ یہ ایک بہت ظالم حکمران تھا، اور جو ایک ہم کہتے ہیں نا فریڈم آف سپیچ، وہ نہیں تھی، آپ اس کے اگینسٹ نہیں بول سکتے تھے۔ اگر کوئی اس کے اگینسٹ بولتا تھا اس کو اٹھا لیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ اسی بخت نصر نے حملہ کیا جو جوئش کے 10 قبیلے تھے ان کے اوپر، اور وہاں پر انہیں مارا، اس علاقے کو فتح کیا، اور جتنے بھی جوئش وہاں پہ رہتے تھے وہ 10 قبیلے وہ وہاں سے بھاگے اور وہ ریور یوفریٹس کے ایسٹ میں جا کر تو آباد ہو گئے۔ اب ان 10 قبیلوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ان میں سے ایک قبیلہ وہ ہے جو آج افغانستان اور پاکستان میں بھی آباد ہے۔ جی ہاں، یہودیوں کے مطابق جو پختون یا پشتون ہے، پشتون بیسیکلی وہی بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ ان کی بہت ساری روایات، ان کا بہت سارے کلچر، ان کی عادات، یہ ساری چیزیں ان سے ملتی جلتی ہیں، آلدو کہ سائنٹیفکلی یہ چیز پروو نہیں ہے۔ جو ایک ڈی این اے میپنگ کا جو ایک سسٹم ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قوم کہاں سے آئی ہے، اس سے یہ چیز ابھی تک ثابت نہیں ہوئی، لیکن ہسٹری کی بکس کے اندر اور کچھ دوسرے ریفرنسز، کچھ ایسے ایویڈنسز یہ بات جو ہے وہ پروو کرتے ہیں کہ جو پشتون والی جو ایک نسل ہے یا پختون جو ہیں، یہ بیسیکلی بنی اسرائیل کے ان 10 قبیلے جو وہاں سے نکلے تھے
اور ریور یوفریٹس کے ایسٹ میں جا کر آباد ہوئے تھے، ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ بخت نصر نے ان کے اوپر بڑا عرصہ ظلم کیا، ان کو مارتا رہا۔ پھر اس کے بعد ان کی جو جان چھڑوائی، وہ جان ان کی چھڑوائی سائرس دی گریٹ نے، ایران کا پرشین امپائر کا جو سب سے پہلا کنگ تھا، جس نے ایک پرشین امپائر کی بنیاد رکھی۔ جس کے بعد پھر ڈیریس آیا، ڈیریس نے تو بہت زیادہ فتوحات حاصل کی۔ سائرس نے آلدو کو کوئی اتنی زیادہ اس کے نیم کے اوپر جو ہے وہ فتوحات نہیں ہے، بٹ سائرس واز اے ویری کائنڈ کنگ۔ اس نے ان کو آزادی دلوائی بخت نصر سے، اور وہ جو ٹیمپل جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں بنایا تھا ان کی عبادت کے لیے، جس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، اس کو سائرس نے بنایا دوسری دفعہ ان کے لیے، اور پھر یہ وہاں پر رہنے لگے تقریباً 800 سال تک۔ پھر بھی یہ وہاں پر رہے اور وہیں پر اپنی عبادت کرتے رہے۔ 800 سال تک تقریباً رہنے کے بعد ان کے اوپر دوبارہ حملہ کرتا ہے رومن امپائر۔ رومن امپائر دی گریٹ، انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور انہوں نے دوبارہ سے وہ ٹیمپل جسے ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اس کو تباہ کر دیا۔ اس کو تباہ کرنے کے بعد اب آپ یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ جو وہ یہودا جو ایک قبیلہ تھا، اس کے اوپر بھی جو دو میں نے آپ کو بتایا نا 10 قبیلے ایک سائڈ پہ تھے، اور یہودا اور بنیامین 2 قبیلے ایک سائڈ پہ تھے، ان کے اوپر بھی جو بخت نصر ہے وہ حملہ کرتا رہا، لیکن وہ انہیں کبھی فتح نہیں کر پایا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ رومن امپائر نے اس کو تباہ کیا، لیکن جب رومن امپائر نے گرایا تو اس کی صرف ایک دیوار بچ گئی، باقی یہ سارے کے سارا تباہ ہو گیا۔ وہ جو ایک دیوار ہے جس کو آج یہ دیوار گریا کے نام سے جانتے ہیں، اب یہ وہاں جاتے ہیں، روتے ہیں اور وہاں پر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے اندر بیسیکلی جو لوگ رہ گئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہودا کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں، یہودا یا بنیامین جو ٹرائب ہے یہ اس کے نام سے۔ باقی اگر آج دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر جو فلسطین جو جوئش پھیلے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یہودی نہیں ہیں، اور وہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کسی ایک ٹرائب سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو اگر ہم دیکھا جائے تو بنی اسرائیل بیسیکلی 12 قبیلوں کا نام ہے۔ بنی اسرائیل صرف یہودی نہیں ہیں، یہودی وہ ہیں جو یہودا ٹرائب سے جن کا تعلق تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے آتے ہیں، 12 ٹرائبز ہیں، جن میں سے 2 ٹرائب اپنی جگہ پر رہے، جبکہ باقی سارے کے سارے جو ہیں جب بخت نصر نے حملہ کیا تو 10 وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے ٹرائب جو ہے وہ یہاں سے ریموو ہوئے، کچھ بہت سارے اسلام آنے کے بعد مسلمان بھی ہو گئے۔ انہی یہودیوں میں سے بہت سارے یہودی ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں بھی آئے، اور وہ بھی مدینہ میں اس لیے آئے کیونکہ جب یہ ان کے اوپر یہ سارے مظالم ہو رہے تھے تو انہی کی کتابوں کے مطابق ان کے لیے ایک مسیحا آنے والا ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی قوم میں آئیں گے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مسیحا سمجھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو ہے وہ چیزیں، اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو جوئش ہیں انہوں نے کیسی کیسی منافقتیں کی، کیسے کیسے الزام وغیرہ لگائے، اس سازشیں کی اسلام کے اگینسٹ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ۔ تو جوئش ابھی تک اس انتظار کے اندر ہیں کہ ان کا ایک مسیحا آئے گا جو ان کو آزادی دلائے گا۔ تو یہ ایک بیسک ڈیفرنس ہے یہودیوں کے اندر اور بنی اسرائیل قوم کے اندر۔ I hope you people like this information. Thank you so much for watching me. اللہ حافظ.